ہم بات کریں گے اس بندے کی جو بہت متقی پرہیزگار تھا، اللہ کی بارگاہ کے اندر رات کو دن کو رکوع سجدہ کرنے والا تھا، اور ایسا بندہ تھا زبان سے جو دعا کرتا اللہ فوری قبول فرماتا تھا۔ لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسے لفظ نکلے، اور کون سے لفظ نکلے کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی۔ اس کی بات کریں گے۔ بلم بن باورہ ایک متقی پرہیزگار بندہ تھا، اور جو دعا کرتا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ اب بلم بن باورہ کی قوم بلم بن باورہ کے پاس آئی اور آ کے کہا کہ اے بلم بن باورہ، حضرت موسیٰ اپنا لشکر لے کے ہمارے اوپر حملہ کرنے آ رہے ہیں، وہ ہم سے جنگ لڑیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تم بڑے متقی ہو، پرہیزگار ہو، آپ اللہ سے دعا، یہاں لڑنے آ رہے ہیں جنگ اور ہم ان سے مقابلہ نہیں کر سکتے، لہذا تیری زبان سے جو دعا نکلتی ہے ہر بات پوری ہوتی ہے، تو ایسا کر حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دے تاکہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں۔ بلم بن باورہ نے کہا کہ تمہارے پر ذلیل و رسوائی ہو، میں اللہ کے نبی کے خلاف کبھی بھی بد دعا نہیں کر سکتا۔ لوگوں نے مجبور کیا، آگے سے بلم بن باورہ نے کہا چلو میں استخارہ کروں گا، اگر استخارے میں مجھے اجازت ملی تو پھر میں حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دوں گا، ورنہ نہیں کروں گا۔ بلم بن باورہ نے 2-3 دن استخارہ کیا۔ استخارے میں رب کائنات کی جانب سے یہی حکم ہوا کہ تم نے ان کے خلاف بد دعا نہیں کرنی۔ اب قوم نے آ کے بلم بن باورہ سے کہا کیا بلم بن باورہ آپ بد دعا کریں؟ انہوں نے کہا کہ رب کائنات کی طرف سے استخارے میں مجھے اجازت نہیں ملی، لہذا میں بد دعا نہیں کروں گا۔ قوم نے لالچ دیا، پیسے دیے، سونے زیورات دیے، مال دولت دیا، اپنی لڑکیاں پیش کرنے کی یہاں تک آفر کی، تو بلم بن باورہ لالچ میں آ گیا اور کہا چلو میں حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کر دوں گا۔ اب وہ اپنی گدی پہ سوار ہو کر حسبان نامی پہاڑ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ حسبان نامی پہاڑ کی طرف جا رہا تھا اس کی گدی بار بار وہاں پہ رک جاتی تھی، یہ اسے مارتا، آگے لے جاتا، پھر مارتا، پھر رک جاتی، پھر مارتا، تو آخر میں رب کائنات نے گدی کو بولنے کی آواز دی، بولنے کی طاقت دی۔ گدی نے بول کے کہا کہ اے بلم بن باورہ، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اللہ کے نبی کے خلاف بد دعا کرنے جا رہا ہے؟ میں جب آگے بڑھتی ہوں تو فرشتے آ کے میرا راستہ روک لیتے ہیں، لہذا تم ایسا نہ کرو۔ اسے وہ بات پھر بھی سمجھ نہ آئی۔ بلم بن باورہ نے زبردستی گدی کو مارا اور کھینچتے ہوئے حسبان نامی پہاڑ پہ چلا گیا، اور پہاڑ کے اوپر چڑھ کر اس نے اب حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرنا شروع کی۔ اب وہ جیسے حضرت موسیٰ کے خلاف بد دعا کرتا، وہ بد دعا الٹی اس کی قوم کے خلاف چلی جاتی۔ قوم نے کہا کہ بلم بن باورہ تو پاگل ہو گیا، تجھے کہا تھا موسیٰ کے خلاف بد دعا کر، تو ہمارے خلاف ہی کیے جا رہا ہے۔ اب بلم بن باورہ نے کہا کہ میں کیا کروں، میں کرتا تو موسیٰ کے خلاف ہی ہوں، لیکن وہ نکلتی تمہارے خلاف ہے۔ اب جب اتنی اس نے دوبارہ پھر بد دعا کی، اس کی زبان لٹک کر سینے پہ آ گئی، ساری زبان لٹ کے سینے پہ آ گئی، اور کہا ہائے میں غرق ہو گیا ہوں، آج تمہاری وجہ سے میری زندگی اور میری آخرت برباد۔ نے کہا کہ بلم بن باورہ اب ہم کیا کریں؟ اب بلم بن باورہ نے کہا چلو ایسا کرو، میری زندگی آخرت تو برباد ہو گئی ہے، لہذا تمہیں میں مشورہ دیتا ہوں، تم میرے اس مشورے پر عمل کرو، تو کرو گے تو حضرت موسیٰ یہ جنگ ہار جائیں گے۔ انہوں نے کہا مشورہ بتاؤ اپنا۔ بلم بن باورہ نے کہا تم اپنی حسین و جمیل لڑکیاں تیار کرو، ان کو لباس پہناؤ، زیب و آرائش کرو، اور ان کو حضرت موسیٰ کے لشکر میں داخل کر دو اور ان کے لشکر میں شامل کر دو۔ اگر موسیٰ کے لشکر میں سے کسی ایک نے بھی ان لڑکیوں میں سے کسی سے زنا کر لیا تو حضرت موسیٰ کا لشکر فنا ہو جائے گا، وہ آپ سے جنگ نہیں کر سکیں گے۔ اب انہوں نے اس بات پر عمل کیا، انہوں نے 12,000 لڑکیاں تیار کی اور ان کو تیار کر کے حضرت موسیٰ کے لشکر میں داخل کر دیا۔ اب لشکر میں داخل ہوئے تو ایک سردار تھا حضرت موسیٰ کے لشکر میں، اس کو ایک لڑکی پسند آ گئی، اس نے لڑکی کے گود میں اٹھایا، حضرت موسیٰ کی بارگاہ میں لے آیا، کہا کہ اے موسیٰ میں اس کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہوں؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا نہیں، یہ تیرے لیے حرام ہے، تو ایسا کام نہ کر۔ اس نے لڑکی کو واپس اپنے خیمے میں لے کے گیا اور شہوت کے غلبے کی وجہ سے اس نے لڑکی سے زنا کر لیا۔ ایک بندے نے گناہ کیا، اس کے گناہ کی وجہ سے زنا کیا، زنا کی وجہ سے
کیا ہوا؟ کہتے موسیٰ کے لشکر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی، تو جس کی وجہ سے 70,000 لوگ مارے گئے، 70,000 لوگ طاعون کی وجہ سے مارے گئے، اور باقی سارا کا سارا لشکر آگے پیچھے غائب ہو گیا، کوئی وہاں پہ نظر نہ آیا۔ تو ناظرین و محترم، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کریں، اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، تو پھر حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ بندہ صرف دنیا میں ناکامی کے علاوہ بندے کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں آتا، صرف اور صرف کامیابی یہ ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ